اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے نشاط الثانیہ کے رجحانات پہ، اور ان رجحانات پہ بحث کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ان رجحانات کی نمائندگی سڈنی کا مضمون شاعری کا جواز کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر جمیل جالبی نے ارسطو سے ایلیٹ تک میں اس دور کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ تمام باتیں ہمیں سڈنی کے مضمون میں ملتی ہیں۔ جالبی صاحب کا خیال ہے کہ اس دور کی شاعری کی بحث جو ہے وہ شاعری کے روشن اور تاریخ دونوں پہلوؤں سے متعلق ہے، اور تنقید کا مقصد ادب کی رہنمائی سے زیادہ اس کا جواز پیش کرنا ہے۔ اس دور کا کارنامہ ادب کو معاشرے میں بلند مقام عطا کرنا ہے۔ یہ بات جو جالبی صاحب نے کہی ہے اس کا اطلاق اس دور پر بھی ہوتا ہے اور سڈنی کے مضمون پہ بھی ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 42 سے صفحہ نمبر 43 تک ارسطو سے ایلیٹ تک آپ تمام لوگوں کے پاس جب آپ کلاس میں آئیں تو ارسطو سے ایلیٹ تک کتاب ہونی چاہیے۔ تمام لوگوں کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میں جب تنقید کے اس دور پہ بحث کر رہا ہوں تو آپ نے اس دور کو پڑھ کے آنا ہے، اس کو آپ نے پڑھ کر آنا ہے۔ تنقید میں جب تک آپ خود چیزوں کو نہیں پڑھیں گے آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اور جب آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ تنقید کو نہیں سمجھ سکیں گے، تو پھر آپ پیپر جو دیں گے اس پیپر میں آپ صحیح طریقے سے اپنا پیپر حل نہیں کر سکیں۔ تو اس لحاظ سے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ ہفتہ تو چلے گزر گیا، میں اگلے ہفتے کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا چیز پڑھ کر آنی ہے۔ ابھی تک جو ہم نے پڑھ لیا ٹھیک ہے، آج جو چیزیں رہ گئی ہیں جالبی صاحب نے جو تنقید کے ارتقاء کے حوالے سے جن ادوار پہ بحث کی ہے، جو ادوار رہ گئے ہیں وہ لازماً آپ نے پڑھ کر آنے، سمجھ کر آنے۔ جب میں پڑھاؤں گا اور اس کو آپ کو سمجھاؤں گا، جب آپ نے نہیں پڑھے ہوں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا اگلے لیکچر میں سب لوگوں کے لیے ارسطو سے ایلیٹ تک لازمی ہے۔ جس کے پاس یہ کتاب نہ ہو وہ کلاس میں نہ آئے، ٹھیک؟ تو صفحہ نمبر جب میں آپ کو ریفرنس دوں گا کہ یہ تو آپ کہاں نوٹ کریں گے، آپ کے پاس کتاب ہوگی تو آپ نوٹ کریں گے۔ صفحہ نمبر 42 سے 43 تک مقدمے میں جالبی صاحب نے لکھا ہے لکھا ہے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ تنقید کا کام ادب کی رہنمائی نہیں بلکہ اس کا جواز پیش کرتا ہے۔ نشاط الثانیہ کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ادب کو قرون وسطیٰ کے دور مظلمت سے نکال کر، یعنی پرانا جو دور تھا اس کا کار مظلمت جو تھی، جو ایک تاریخ پہلو تھا، اس سے نکال کر معاشرے میں بلند مقام دلوایا۔ نشاط الثانیہ میں تنقید نے مندرجہ ذیل رجحانات کو قائم کیا، معاشرے میں شاعری کی اثر نو اہمیت قائم کی، شاعری کے اخلاقی مقصد کو واضح کیا، اصناف ادب کی ضرورت اور ہر ایک کے الگ الگ اثر کو واضح کیا۔ کہ یہ چیزیں نشاط الثانیہ کی تنقید نے کی ہیں، اور یہ چیز ہمیں سڈنی کے مضمون شاعری کا جواز میں ملتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سڈنی نے اپنے مضمون شاعری کا جواز میں کیا بات کی۔ ریفرنس کے ساتھ ہم اس کے مضمون پہ بحث کریں گے۔ سڈنی نے سب سے پہلے
شاعری کی اہمیت واضح کرتے ہوئے شاعری کو علم کا منبع قرار دیا ہے، اور یہ ثابت کرتے ہوئے کہ شاعری کا بنیادی تعلق علم کے ساتھ ہے، سڈنی نے اعلیٰ ترین شعراء کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ شاعری صرف مسرت کا ذریعہ نہیں ہے، شاعری صرف جذبات کی ترجمانی نہیں ہے، شاعری کا کام صرف عشقیہ صورتحال کو پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ شاعری جو ہے اس کا بنیادی تعلق علم سے۔ اور علم کیا ہوتا ہے؟ علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد آگے جا کر سڈنی نے بیان کیا ہے کہ علم کا کام کیا ہے۔ علم کا کام ہمیں زندگی کی بلندیوں تک پہنچانا ہے، ہمیں زندگی کے کمال تک پہنچانا ہے۔ جو چیزیں انسان سمجھ سکتا ہے، جو چیزیں انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہیں، جہاں تک انسان کے ذہن کی یہ سرحد ہے، اس سرحد تک پہنچانا انسان کو علم کا کام ہے۔ انسان کا ذہن ایک خاص قسم کی سرحد تک پہنچ سکتا ہے، اس سے آگے نہیں پہنچ سکتا۔ اس سے آگے جب ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو دو علوم ہماری مدد کرتے ہیں اس سرحد سے آگے، جو ایک سرحد انسانی ذہن، جس کے بارے میں غالب نے اپنے شعر میں کہا تھا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو موجود ہے، جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ ادراک کی سرحد سے بہت مانگا ہے، ہم نہیں اسے سمجھ سکتے۔ قبلے کو سجدہ کرنا، قبلے کو سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ قبلہ ایک اشارہ ہے اس ذات کی طرف۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ قبلہ اصل میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ ہم قبلے کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے۔ تو انسانی ذہن کی اپنی ایک سرحد ہے، اور اس سرحد کے بارے میں جب آپ دیکھیں، اس سرحد کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کہ انسان کی جو تفہیم ہے، انسان کی سمجھ بوجھ کی جو صلاحیت ہے، وہ ایک خاص حد تک ہے، اس سے آگے انسان نہیں جا سکتا۔ تو جتنا انسان کو سمجھ میں آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں بتا دیا، اور جو چیزیں انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، ان چیزوں کو، اس بحث کو اللہ تعالیٰ نے چھیڑا دیا۔ بہت ساری چیزیں، روح ہے، فرشتے ہیں، خدا کی ذات ہے، خود قیامت ہے، جنت دوزخ ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق متشابہات سے ہے۔ کچھ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری ذہن کی سرحد اس سے اس حد تک ہے۔ تو ہم جن چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے، ان چیزوں تک پہنچنے کے لیے تصوف بھی کوشش کرتا ہے، فلسفہ بھی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں اس جگہ تک پہنچائے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں، جن چیزوں کو انسان نہیں سمجھ سکتا، ان کے بارے میں فلسفہ اور تصوف جو باتیں کرتا ہے وہ بین ہی سچ ہیں یا نہیں، کیونکہ ان چیزوں کا انسان نے کبھی مشاہدہ نہیں۔ تو علم کا کام یہ ہے کہ آپ کے ذہن کو اس سطح تک لے کر جانا جس سطح تک آپ کا ذہن پہنچ سکتا ہے۔
اس لیے شاعری جو ہے اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے کہ شاعری میں صرف جذبات اور احساسات نہیں، شاعری میں صرف محبت نہیں، شاعری میں بہت ساری چیزیں، اور شاعری کا جو قد کم کیا جاتا ہے وہ یہی کہہ کے کیا جاتا ہے کہ شاعری جھوٹ ہے، شاعری جذبات و احساسات کا بیان ہے، شاعری محبت کو پیش کرتی ہے۔ اور بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محبت کا تعلق انسان کے سستے جذبات سے، ایسا نہیں، محبت محض انسان کے سستے یا جسمانی جذبات کا نام نہیں ہے، محبت کا تعلق روح سے بھی ویسے ہی ہے جیسے جسم سے، کیونکہ انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، جس کو ہم کہتے ہیں جسم اور روح، اس کا انسان مرکب ہے۔ تو اس لحاظ سے شاعری میں روحانی پہلو بھی ہوں اور جسمانی پہلو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ علم کا منبع ہے اور اس نے لوگوں کو مہذب بنایا ہے، شاعری نے لوگوں کو تہذیب یافتہ بنایا ہے، اور اس ضمن میں سڈنی بہت سے ممالک کا ذکر کرتا ہے، بہت سے ممالک کے شعراء کی مثال دیتا ہے، وہ یونان کا ذکر کرتا ہے، وہ رومنس کا ذکر کرتا ہے، انگلستان کا، آئرلینڈ کا، اور سب سے آخر میں ہندوستان کا ذکر کرتا ہے کہ وحشی لوگوں کو مہذب بنانے کا کام شاعری نے کیا ہے۔ اس لیے شاعری کی اہمیت کو ہم کم نہیں کر سکتے، ایک تو وہ علم کا منبع ہے، ایک وہ افراد کو مہذب بناتی ہے۔ پھر سڈنی نے مختلف علوم و فنون کی مثالیں دی کہ مختلف علوم و فنون ایسے ہیں جنہوں نے شاعری سے فیض حاصل کیا ہے۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ جس چیز پر بحث کی ہے سڈنی نے، وہ دو علوم، ایک فلسفہ ہے اور ایک تاریخ ہے۔ جگہ جگہ پر فلسفے اور تاریخ کا ذکر کرتا ہے، اور ادب کا موازنہ، شاعری کا موازنہ فلسفہ اور تاریخ سے کرتا ہے۔ یہ دونوں الگ علوم ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں علوم جو ہیں وہ شاعری میں ڈھلتے ہیں۔ شاعری فلسفے کو بھی پیش کرتی ہے اور شاعری تاریخ کو بھی پیش کرتی ہے۔ فلسفے کو شاعری بڑے مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے، جتنے بھی فلسفے دنیا میں پیش ہوئے ہیں وہ ہمیں شاعری میں نظر آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی فلسفہ ایسا نہیں ہے، آپ تاریخ کی ابتدا سے اٹھا کر دیکھیں اور آخر تک چلے، دنیا کا کوئی ایسا فلسفہ نہیں جس فلسفے کو شاعری نے پیش نہ کیا۔ ابتدائی انسان سے آج تک بے شمار فلسفے جو شاعری میں موجود ہیں۔ ابتدائی انسان کا نظریہ کیا تھا؟ وہ تہذیب کے حوالے سے، تہذیب کے نظریات بھی شاعری میں موجود ہیں۔ پھر لمحہ بہ لمحہ معاشرے میں جو فلسفے سامنے آتے رہے، کلاسیکیت کے فلسفے تھے، رومانیت کے فلسفے تھے، عقلیت کے فلسفے تھے، وجودیت کے فلسفے تھے، یہ تمام فلسفے شاعری میں موجود ہیں۔ تو شاعری فلسفے کو پیش بھی کرتی ہے اور فلسفے کو بہتر انداز میں پیش کرتی ہے۔ شاعری تاریخ کو بھی پیش کرتی ہے، شاعری میں تاریخ بھی موجود ہے۔ تاریخ ایک خشک بیانیہ ہے، تاریخ چیزوں کو خشک انداز میں پیش کرتی ہے، لیکن شاعری تاریخ کو ایک مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے۔ اور شاعری کی سب سے بڑی صلاحیت یہ ہے کہ شاعری تاریخ کو ایک عام آدمی کے پروسپیکٹو میں پیش کرتی ہے۔ آج ہسٹری میں یہ بحث جاری ہے کہ ہم نے اب تک جتنی بھی تاریخیں لکھی وہ تاریخیں لکھوائی گئی
بڑے بڑے شہنشاہوں نے، بڑے بڑے حکمرانوں نے وہ تاریخیں لکھی، اور وہ تاریخیں جو ہیں وہ عوام کا پروسپیکٹو پیش نہیں کرتی، وہ شاہوں کے نقطۂ نظر کو پیش کرتی ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی تاریخ ہمارے سامنے درست حقائق لے کر نہیں۔ ادب کی تاریخ ایسی تاریخ، ادب میں تاریخ کو عوام کے نقطۂ نظر سے پیش کیا۔ ہم اپنی اگر اردو ادب سے مثالیں دینے کی کوشش کریں تو ہمارے ہاں دکن کی تاریخ آپ شاعروں کے کلام سے مرتب کر سکتے ہیں، آپ شمالی ہند میں دہلی کی تاریخ میر کے کلام سے مرتب کر سکتے ہیں۔ 1857 کی جنگی آزادی کے حوالے سے جو شواہد ہے وہ غالب کے خطوط میں موجود۔ ہماری ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ بلکہ پوری دنیا کی اسلامی تاریخ اقبال کے کلام میں موجود۔ ہندوستان اور پاکستان کی جو سیاسی تاریخ وہ فیض کے کلام میں موجود ہے، حبیب جالب کے کلام میں موجود ہے۔ تو فلسفہ اور تاریخ کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ ادب سے ہے، شاعری سے، اور شاعری سے فلسفہ اور تاریخ فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے سڈنی نے افلاطون کی مثال دی، افلاطون کے فلسفے پہ بحث کی کہ افلاطون کے فلسفے نے کس طرح شاعری سے فیض حاصل کیا۔ وہ کہتا ہے کہ افلاطون کا فلسفہ جو ہے وہ شاعری سے رنگ و نور حاصل کرتا ہے۔ افلاطون کا فلسفہ شاعری سے رنگ و نور حاصل کرتا ہے۔ پھر وہ ہیروڈوٹس کی مثال دیتا ہے، جو بہت بڑا مورخ ہے، تاریخی ادوار میں بہت بڑا مورخ ہے ہیروڈوٹس۔ ہیروڈوٹس ایک بہت بڑا مورخ ہے، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے اپنی تاریخ کا عنوان شاعری کی دیوی سے حاصل کیا۔ گویا شاعری سے فلسفہ اور تاریخ قصب فیض حاصل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر فلسفی اور مورخ شاعری سے رہنمائی حاصل نہ کرتے تو انہیں قبولیت عام حاصل نہ ہوتا۔ اگر یہ شاعری سے فیض حاصل نہ کرتے تو قبول عام کے دروازے ان پہ کبھی بھی نہیں کھل سکتے۔ آپ دیکھیں سڈنی کا مضمون جو شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 241 سے، اس میں صفحہ نمبر 242 سے صفحہ نمبر 243 تک سڈنی نے لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 242 کا میرے پاس جو کتاب ہے اس کا آخری پیراگراف میں آپ 5 لائنیں چھوڑ دیں تو اس کے بعد اس نے لکھا اس لیے یہ حقیقت ہے اگر فلسفی اور مورخ شاعری سے پروانہ راہداری حاصل نہ کرتے تو وہ قبولیت عام کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ عمل آج بھی ان تمام اقوام میں نظر آتا ہے جہاں تعلیم عام نہیں ہے۔ ان سب اقوام میں شاعری کا احساس موجود ہے۔ ترکی میں فقیہوں کو چھوڑ کر شاعری کے علاوہ کوئی اور مصنف ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک آئرلینڈ میں بھی جہاں علم کی بڑی کمی ہے، شعراء کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھا جاتا ہے، وحشی اور سادہ لوگ ہندوستانیوں میں بھی جہاں کسی اور قسم کی تصنیف نہیں پائی جاتی شاعر ضرور نظر آتے ہیں۔ یہ شاعر اپنے بزرگوں کے کارناموں اور دیوتاؤں کی مدح کو موضوع بناتے ہیں۔ تو شاعری جو ہے وہ فلسفہ اور تاریخ کو رنگ و نور بھی دیتی ہے
شاعری اقوام کو علم بھی دیتی ہے اور شاعری اقوام کو مہذب بھی بناتی ہے. یہ اس کا نظریہ ہے. وہ کہتا ہے کہ شاعری ایک عظیم فن ہے. اسی لیے رومن میں شاعروں کو ویٹس کہا جاتا ہے. رومن میں شاعروں کو ویٹس کہا جاتا ہے. رومنز میں شاعروں کو ویٹس کہا جاتا ہے اور ویٹس کے معنی ہے خدا رسیدہ پیش بھی، یعنی بزرگ یا پیغمبر. اس کے معنی ہے خدا رسیدہ بزرگ، بہت اعلیٰ مقام تک پہنچے ہوئے لوگ یا پیغمبر. پیغمبرانہ درجہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو پیغام دیتے، وہ پیغامبر ہیں. وزن اور بحر کے ذریعے ایک مؤثر زبان کے ذریعے اپنی بات کرتے ہیں. اس لیے شاعری کو پیغمبری بھی کہا جاتا ہے. اور شاعری کے لیے پیغمبری کی اصطلاح جگہ جگہ استعمال کی. جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس زمانے میں عربوں میں زمانہ جاہلیت سے شاعری کا بہت رواج تھا اور ان کو پتا تھا کہ شاعری کتنی اثر پذیر ہوتی ہے، شاعری کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی مثال اس سے دی جا سکتی ہے کہ عربوں میں زمانہ جاہلیت میں اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی تو شاعر اس کی شان میں قصیدہ لکھتا تھا اور اس قصیدے کے بعد اس کے گھر میں رشتوں کا ایک تانتا بن جاتا تھا. اور اگر شاعر کسی لڑکی کی مذمت کر دیتا تھا، قصیدے میں اس کی خامیاں بیان کر دیتا تھا، تو ساری زندگی ایسے ہی بیٹھی ہے. تو اس سے عربوں کو یہ اندازہ تھا کہ شاعری کا کتنا اثر ہے. جب انہوں نے قرآن مجید سنا تو قرآن مجید کا اثر بہت زیادہ تھا اور جو منکرین تھے وہ بھی اس اثر کو اس لیے سمجھ پاتے تھے کہ وہ سارے عربی کے زبان دان تھے اور انہیں پتا تھا کہ زبان کیسے مؤثر ہوتی ہے، زبان کن قواعد کی وجہ سے مؤثر ہوتی ہے. اور قرآن کی زبان چونکہ بہت مؤثر ہے اس لیے قرآن کو بھی شاعری کہا گیا اور پیغمبر پاک کو بھی شاعر کہا گیا. اور قرآن میں شاعری کے سارے رموز اور نکات موجود تھے. قرآن مجید میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جو بڑے بھرپور انداز میں سامنے آئی. آپ فبی آلاء ربکما تکذبان دیکھیں، قل هو اللہ احد دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر دیکھیں. یہ اور اس طرح کی بے شمار مثالیں جو بہت مؤثر زبان ہے. تو شاعری کو پیغمبری بھی کہا جاتا ہے. اسی لیے احمد فراز نے اپنے ایک شعر میں لکھا کہ شاعری بھی جزو پیغمبری ہے فراز، کہ شاعری بھی جزو پیغمبری ہے فراز. سو رنج خلق خدا صورت پیغمبر کھینچ، کہ شاعری بھی جزو پیغمبری ہے فراز، کہ رنج خلق خدا صورت پیغمبر کھینچ. تو شاعری پیغمبری ہے، بہت مؤثر چیز ہے. اسی لیے لوگ سڈنی کہتا ہے کہ شاعری سے فال نکالتے ہیں.
اگرچہ سڈنی اس کو ایک مزہ خیز عمل سمجھتا ہے کہ شاعری سے فال نکالنا، لیکن پھر بھی لوگ نکالتے ہیں، اور وہ مذہبی صحائف سے مثالیں دیتا ہے کہ مذہبی صحائف میں بھی شاعری کا رنگ موجود ہے۔ اس سلسلے میں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال دیتا ہے کہ ان کی کتاب میں جو اتاری گئی اس میں گیت اور نظمیں موجود ہیں۔ تو شاعری کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ شاعری انسان کو علم دیتی ہے، انسان کو مہذب بناتی ہے، اور شاعری کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ مذہب کے ساتھ ہے۔ اسی لیے شاعری کے لیے رومن ویڈس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یونانی اس کے لیے پوئٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ پوئٹ کا وہی لفظ ہے جو یونان سے شروع ہوا، اور یونان سے ہوتا ہوتا یہ مختلف زبانوں میں پہنچا، انگریزی زبان تک پہنچا۔ انگریزی میں بھی ہم شاعر کو پوئٹ کہتے ہیں، اور اس کے معنی ہے بنانا، اس کے معنی ہے بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ شاعری کی اہمیت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ شاعری کو ایسے ایسے عمدہ الفاظ سے یاد کیا گیا، کہیں اسے ویڈس کہا گیا اور کہیں اسے پوئٹ کہا۔ تو شاعری کی اہمیت پر اس کی بحث ہے۔ پھر چونکہ اس نے یہ تصور پیش کیا کہ شاعری ایک علم ہے، اور علم دنیا میں کوئی ایک نہیں، علم کی مختلف شاخیں ہیں، مختلف علوم و فنون جو ہیں وہ علم کے دائرے میں آتے ہیں، اور علم کے دائرے میں اس لیے آتے ہیں کہ یہ علوم و فنون زندگی کے حقائق سے لوگوں کو آشنا ہے، اور انسان جہاں تک جا سکتا ہے اس کا ذہن، وہاں تک علم اسے لے کر جاتا ہے۔ تو یہ علم مختلف علوم و فنون میں بکھرا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سڈنی علم نجوم کی مثال دیتا ہے، ریاضی کی مثال دیتا ہے، موسیقی کی مثال دیتا ہے، فلسفے اور اخلاقیات پہ بحث کرتا ہے، قانون، تاریخ، علم طب، یہ بہت سی چیزوں کی وہ مثال دیتا ہے کہ یہ سارے علوم و فنون، چاہے اس کا تعلق نجوم سے ہو، ریاضی سے ہو، موسیقی سے ہو، فلسفے سے ہو، اخلاق سے ہو، قانون سے ہو، تاریخ سے ہو، طب سے ہو، یہ تمام علوم و فنون جن میں علم موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مابعدی الطبیعات کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ مابعدی الطبیعات یعنی میٹا فزکس، وہ چیزیں جو فزکس سے ماورا ہیں، طبیعت سے ماورا ہیں۔ طبیعت ان چیزوں سے بحث کرتی ہے جو ٹھوس چیزیں ہیں جسے وہ ثابت کر سکتی ہے، اور مابعدی طبیعت ان چیزوں سے بحث کرتی ہے جن چیزوں کو ہم ثابت نہیں کر سکتے، جیسے کہ روح ہے، جیسے کہ خدا ہے، جیسے کہ فرشتے ہیں، جیسے کہ جنت دوزخ ہے، جیسے کہ آخرت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کا الہیات سے تعلق ہے، یہ مابعدی الطبیعت میں آتی ہیں۔ سر یہ اور تصوف ایک نہیں ہے سر، یہ اور تصوف ایک نہیں ہے سر۔ تو تصوف کا رشتہ مابعدی الطبیعت سے ہے، لیکن تصوف کی زیادہ تر جو بحث ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مختلف چیزیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے متعلق جو چیزیں وہ تصوف میں شامل ہیں، تو یہ بیس کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو وہ کہتا ہے یہ تمام علوم ہے، اور شاید ان میں ایسا ہے جس کا تعلق ان تمام علوم سے، یہ تمام علوم علم کو پیش کرتے ہیں۔ شاعری بھی ایسی ہی ہے، لیکن شاعری میں اور ان علوم میں فرق یہ ہے کہ شاعر ان چیزوں کا غلام بن کر نہیں رہتا، کیونکہ تمام چیزیں سڈنی کے خیال میں ان کا تعلق فطرت کے ساتھ ہے۔ یہ تمام علوم و فنون جو ہے وہ نیچر کے ساتھ اپنا تعلق ہے۔ نجوم کا بھی نیچر کے ساتھ تعلق ہے، وہ ستاروں کو دیکھتا ہے۔ اس طرح ریاضی کا بھی نیچر کے ساتھ تعلق ہے، اسی طرح فلسفے کا بھی نیچر کے ساتھ تعلق ہے۔ تمام چیزیں فطرت سے متعلق ہے، وہ فطرت کو پیش کرتی ہے، اور فطرت بڑی وسیع چیز ہے۔ فطرت کائنات میں بھی موجود ہے، اور فطرت ہمارے وجود کے اندر بھی موجود ہے۔ ہماری بھی نیچر ہے اور کائنات کی بھی نیچر ہے۔ تو یہ علوم یا تو انسان سے بحث کرتے ہیں، انسان کی نیچر سے یا فطرت کی نیچر سے، تو نیچر کو یہ علوم پیش کرتے ہیں۔ لیکن شاعری کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف فطرت کو پیش نہیں کرتی، بلکہ ایک نئی فطرت کی تشکیل بھی کرتی ہے۔ وہ صرف اس نیچر تک نہیں ہے جو موجود ہے، اس نیچر کے ساتھ وہ انسانی احساسات کو جوڑتی ہے۔ تو چونکہ نیچر کے ساتھ وہ انسانی احساسات کو جوڑتی ہے، تو فطرت کے نئے نئے امور اور فطرت کے نئے نئے مظاہر بھی وہ پیش کرتی ہے۔ تو صرف فطرت سے متعلق نہیں ہے جیسے یہ تمام علوم، وہ ایک نئی فطرت کی تشکیل بھی کرتی ہے۔ اس لحاظ سے بھی شاعری اہم ہے کہ شاعر فطرت کو اس سے بہتر شکل میں پیش کرتا ہے، کیونکہ شاعری امکانات کی دنیا ہے۔ شاعری میں صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے جیسے ان علوم میں، شاعری میں وہ بھی ہے جو ہونا چاہیے۔ شاعری امکانات سے بحث کرتی ہے، تو اس لحاظ سے شاعری کی اہمیت وہ اپنے پہلے اسٹیپ میں واضح کرتا ہے کہ شاعری کیوں ہے، کہ وہ علم ہے، وہ لوگوں کو مہذب بناتی ہے۔ تمام علوم و فنون کے دھارے اس میں آ کر مل جاتے ہیں، لیکن وہ علوم و فنون سے بہتر انداز میں چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو شاعری کی اہمیت اس نے بتائی، پھر وہ اس چیز پر بحث کرتا ہے کہ شاعری کیا ہے، شاعری کیا ہے اور شاعری کا مقصد کیا ہے۔ شاعری کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ صرف لطف اور مسرت کا سرچشمہ نہیں ہے۔ ہم جب بھی شاعری ادب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں لطف دیتا ہے، ہمیں مسرت دیتا ہے، ہمیں خوشی دیتا ہے، تو ہم ادب اور شاعری کے مقام کو محدود کرتے ہیں، اور اسے ہم صرف ان بساط تک لے آتے ہیں۔ لیکن شاعری صرف لطف اور مسرت نہیں ہے، اس کا ایک مقصد بھی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ آپ کو ایک مقصد دے، یہ آپ کو زندگی کے معنی سمجھاتی ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں، جس میں سب سے پہلے سڈنی شاعری کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شاعری خدا کی ناقابل بیان صفات کو بیان کرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اتنی وسیع ہیں، اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ اسے انسان بیان کرتا ہے۔ اس کا بیان بڑا مشکل ہے، ان صفات کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، وہ انسان کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں انسان کے لیے دو باتیں کی گئی۔ ایک یہ بات ہے کہ انسان بہت کمزور ہے، وہ ہلاک ہو جائے۔ دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ انسان بہت مضبوط ہے، کیونکہ انسان وہ بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے جو فطرت میں کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان کا دل ہے جس نے اس کو سہارا ہوا، جو اس کو اپنے دل میں محفوظ کر سکتا۔ اسی قرآن ٹیکسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے میر نے کہا تھا، سب پہ جس بار نے گرانی کی، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ تو شاعری اللہ تعالیٰ کی ناقابل بیان صفات کو بیان کرتی ہے، اور یہ چیز صرف ہم تک محدود نہیں، یہ چیزیں ہمیں ادب کی مختلف اصناف میں ملتی ہیں، ہمیں غزل میں بھی ملتی ہیں، ہمیں نظم میں بھی ملتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی مثالیں دیتا ہے ان کی کتاب سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثالیں دیتا ہے۔ یہ صفات وہاں بھی بیان ہوئی اور اس ٹیکسٹ میں بیان ہوئی جو ٹیکسٹ شاعری کے رنگ میں، اس ٹیکسٹ میں شاعری کا انداز ہے۔ اس کے علاوہ وہ حمدیہ شاعری کی مثالیں دیتا ہے، اس کے ذریعے شاعری نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی، اور یہ انداز وہ کہتا ہے یونانی اور رومی شاعری میں موجود، کیونکہ اس وقت سڈنی کے پیش نظر جو شاعری تھی وہ یونان کی شاعری تھی اور رومنس کی شاعری تھی، کیونکہ نشاط الثانیہ کے دور سے پہلے تک یہ دو دور اہم تھے ادب کے، ایک یونان کا دور اور اس کے بعد رومنس کا دور، اس کے بعد پھر نشاط الثانیہ کا دور آتا ہے جس میں کچھ مقامی زبانوں کو بھی اہمیت دی۔ وہ کہتے ہیں یہ شاعری کی پہلی قسم ہے جس میں شاعری اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرتی ہے، ہم سے کام لیتی ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی بڑا مقصد، چھوٹا مقصد نہیں، اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے، لہذا شاعری کا کم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری قسم کی شاعری سڈنی کہتا ہے وہ ہے جو شاعری فلسفیانہ اور اخلاقی شاعری اخلاقیات کو بھی پیش کرتی ہے۔ ہماری اردو شاعری سے بھی آپ مثالیں لیں تو اخلاقیات کے بہت بڑے بڑے موضوعات ہماری شاعری میں موجود ہیں، ہماری صوفیانہ شاعری میں موجود ہیں، ہماری مذہبی شاعری میں موجود ہیں، کیونکہ ہماری شاعری کی جب ابتدا ہوئی دکن میں تو دکن میں ہماری ابتدائی شاعری جو تھی اس کا موضوع مذہب اور تصوف تھا، تو شاعری کا تعلق اخلاقیات سے بھی، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ دنیا میں کوئی فلسفہ ایسا نہیں ہے جو شاعری میں موجود نہ ہو، تو شاعری مذہبی نقطۂ نظر کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ
فلسفیانہ اور اخلاقی امور سے بھی بحث کرے. یہ دوسری قسم کی شاعری ہے. تیسری قسم کی شاعری سڈنی صحیح معنوں میں شاعری کہتے ہیں. کہتے ہیں صحیح معنوں میں شاعر جو ہے وہ تیسری قسم کے شاعر ہیں. یہ شاعر کیا کام کرتے ہیں؟ یہ دو بڑے کام کرتے ہیں. یہ مسرت بھی پہنچاتے ہیں. ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو لطف دینے کے امکانات موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی دیتے ہیں. سڈنی کا خیال ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں معلوم ہو چکی ہیں ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچائیں. یہ تعلیم کا مقصد ہے کہ آپ کو معلومات دیں, دنیا کے حقائق بیان کریں. یہ تعلیم کا مقصد ہے. لیکن تعلیم کا یہ مقصد مؤثر انداز میں شاعری اس لیے سر انجام دیتی ہے کہ شاعری تعلیم کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ آپ کو ایک مؤثر اسلوب میں پیش کرتی ہے. وہ کہتے ہیں تعلیم اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتی, تعلیم میں جو باتیں کی گئی, جب تک لوگوں پر اس کا اثر نہ. اور اثر پیدا کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ شاعری. تو شاعری مسرت دینے کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی دیتی اور یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ باتیں ایک مؤثر انداز میں پیش کی جائیں. اس لیے یہ بہترین شاعری ہے جو تعلیم کو ایک مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے. اور ایسی ہی شاعری کو ہم ورڈز کہہ سکتے ہیں. ایسی ہی شاعری بزرگی ہے, ایسی ہی شاعری پیغمبری ہے جو چیزوں کو مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے. تو یہ اہم کام ہے. پھر شاعری کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ لوگ نقل کرتے ہیں, لیکن نقل کر کے یہ نئی چیز تخلیق کرتے ہیں. ان کا تعلق نقل کے ساتھ ہے. کیوں کہ شاعر جو ہے جتنی بھی چیزیں حاصل کرے گا وہ اپنے معاشرے سے حاصل کرے گا, اپنی نیچر سے حاصل کرے گا. لیکن شاعری کا کمال یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس انداز میں پیش کرتی ہے کہ یہ چیزیں نئی معلوم ہوتی, ان کے وہ پہلو آپ کے سامنے لے کر آتی ہیں جن جن پہلوؤں سے ہم واقف نہیں ہوتے. جہاں تک ہمارا ذہن نہیں جاتا وہاں تک شاعر کا ذہن جاتا. اس لیے وہ نیچر کو موضوع بناتے ہیں, فطرت کو موضوع بناتے ہیں, نقل کر رہا ہوتا ہے فطرت, لیکن اس کی نقل میں اصل ہوتی ہے اور وہ اس کے ذریعے ایک نئی چیز تخلیق کر رہا ہوتا ہے. یہ لوگ تعلیم دینے اور لطف و مسرت بہم پہنچانے کے لیے نقل کرتے ہیں. نقل یہ کرتے ہیں, نقل کے ان کے مقاصد ہیں کہ لوگوں کو تعلیم دیں اور مؤثر انداز میں تعلیم, اور یہ اس کے ذریعے لوگوں کو نیکی کی طرف لے کر, اس میں نیک جذبات پیدا کریں. اس لحاظ سے شاعری کا کام تعلیم دینا ہے مؤثر انداز میں. شاعری کا کام کائنات میں نئی نئی چیزیں پیش کرنا ہے, اور شاعری کا کام نیکی کی طرف لوگ لے کر آنا ہے. اس لحاظ سے شاعری کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتے ہیں شاعری
صرف قافیے اور ردیف کے استعمال کا کام نہیں ہے۔ آپ سڈنی کے اس نظریے کو وسیع تناظر میں دیکھیں کہ شاعری جو ہے وہ صرف بحر کا نام نہیں ہے، وزن کا نام نہیں ہے، قافیہ اور ردیف کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے یہ بحث یونان کے دور سے شروع ہے کہ ہر منظور کلام شاعری نہیں ہوتا، ہر منظور کلام جس میں وزن اور بحر برابر ہو، قافیہ اور ردیف برابر ہو، وہ شاعری نہیں ہوتا۔ ارسطوٹل نے بھی یہ بحث کی ہے کہ اگر حکیم کا نسخہ منظور ہے تو وہ شاعری نہیں ہے۔ اس زمانے میں حکیم کا نسخہ بھی منظور ہوا کرتا، ایک زمانے میں ڈرامے بھی منظور ہوا، پھر ایک زمانے میں اگر آپ دیکھیں پرانی فلمیں دیکھیں تو ہماری بہت سی پرانی فلمیں بھی منظور ہیں، خاص طور پر ہیر رانجھا کی جو فلم وہ بھی منظور۔ تو ہر منظور کلام شاعری نہیں ہے۔ شاعری کیا چیز ہے؟ شاعری وابستہ ہے ایک مقصد کے ساتھ، کہ شاعری کا کام اپنے مقصد کو قافیہ ردیف بحر اور وزن کا سہارا لے کر بیان کرنا۔ یہ شاعری کا شاعری کا ایک فارمیٹ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے خیالات کو پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے خیالات کو وزن بحر میں قافیہ اور ردیف میں بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں تو وہ شاعری ہے، لیکن اگر مقصد سے عاری ہو تو وہ شاعری نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاعری کا ایک کام ہے وہ لطف اور مسرت کے ساتھ تعلیم اور ہدایت دینا ہے۔ شاعری کا ایک مقصد ہے، اگر وہ اپنا مقصد پورا کرتی ہے تو وہ شاعری ہے، ورنہ وہ شاعری نہیں۔ اور شاعری کا رشتہ وہ مقصد سے جوڑتا ہے، اور شاعری کا رشتہ آگے جا کر وہ علم سے جوڑتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بحث یہاں آ کر اس نے علم کی تعریف کی ہے کہ علم کا مقصد ہمیں کمال تک پہنچانا ہے۔ علم کا مقصد ہمیں کمال تک پہنچانا ہے جہاں تک ہماری خستہ روح جا سکے۔ صفحہ نمبر 247 پر یہ بات لکھی ہے علم کے حوالے سے سڈنی نے کہ وہ ہمیں کمال تک پہنچائے جہاں تک وہ ہم جا سکتے، ہماری خستہ روح جا سکے، جہاں جہاں ہمارے اندر امکانات ہیں، جو جو اللہ نے ہمارے ذہن کو دیا۔ کیونکہ قرآن پاک کے جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہے۔ یہ انسان کو پیدا کرنے کا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو نافذ کرے، جس کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے اور بہت سی کتابیں۔ ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کیا جا سکے۔ گویا ذمہ داری جو انسان کو اس دنیا میں دی گئی ہے وہ خلافت، اور مفسرین کا یہ کہنا ہے لیکن یہ نظام تو پہلے بھی چل رہا تھا، جیسے کہ جنات کب چل رہا تھا؟ انسان کی تخلیق سے پہلے سے، انسان کی تخلیق سے پہلے جنات یہاں موجود تھے، جنات یہاں موجود تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کی پوری طرح تشکیل نہیں کر سکتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں کچھ ایسی خصوصیات رکھی جو تمام مخلوقات میں نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا۔ تو انسان جو کام کر سکتا ہے وہ اور کوئی مخلوق نہیں کر سکتا۔
وہ کام فرشتے نہیں کر سکتے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں. لیکن سر یہ بات بہت محدود نہیں ہوگی کہ صرف نظام نظام تو بہت بڑی چیز ہے. نظام محدود چیز ہے. نظام جو ہوتا ہے وہ کوئی محدود چیز نہیں ہے. نظام ایک بہت وسیع چیز ہے. اگر آپ پورے قرآنی ٹیکسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نظام کی بے شمار کڑیاں. یہ نظام صرف عبادت کا نظام نہیں, یہ نظام معیشت کا نظام ہے, یہ نظام قانون کا نظام ہے, یہ نظام اخلاقیات کا نظام ہے. یہ بہت وسیع نظام ہے. تو یہ نظام کوئی محدود چیز نہیں جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ محدود چیز نہیں. تو چونکہ یہ نظام مقصد تھا, اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاص قسم کی ذہنی صلاحیت اس کے اندر پیدا کی کہ وہ ایک خاص مقام پر جا سکتا, اس سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن لوگ ایسے مباحث میں پڑے ہوئے ہیں جن مباحث کا تعلق, آپ بار بار کیا کر رہے ہیں, تو بار بار ہم ان چیزوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کی گئی. بہرحال مذہبی اثرات کے تحت سدھی بھی یہ بات کرتا ہے اس دور پر مذہب اور اخلاقیات کا بھی اثر ہے کہ جہاں تک ہماری روح جا سکتی ہے وہاں تک علم ہمیں لے کر جاتا ہے. تو علم کمال تک پہنچنے کا نام ہے, اور یہ کام سڈنی کے خیال میں اپنی اپنی سطح پر سب علوم و فنون کرتے ہیں. سب علوم و فنون تعلیم دیتے ہیں, سب علوم و فنون نیکی کی تلقین کرتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں اہم ترین کردار جو ہے وہ ایک اخلاقی فلسفی کا ہے, اور اس سے زیادہ اہم کردار جو ہے وہ شاعر کا ہے. یہ کام سڈنی کہتا ہے مورخ بھی کرتے ہیں اور فلسفی بھی کرتے ہیں, لیکن مورخ اور فلسفی سے بڑھ کر یہ کام علم کے کمال تک پہنچنے کا کام شاعری کرتی ہے. کیونکہ فلسفی جو بات کرتا ہے, جو چیزیں, جو حقائق پیش کرتا ہے, ایک تو اس کا بیان خشک ہے, اس کا انداز ایسا ہے جو لوگوں کو متاثر نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ فلسفی خود بہت سی الجھنوں کا شکار ہے, الجھنوں کا شکار ہے. مورخ جو ہے وہ ہدایت سے عاری ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے, اس کی بحث اس چیز سے ہے کہ کیا ہے, کیا تھا یا کیا ہے. کیونکہ مورخ جو ہوتا ہے وہ آپ کی تاریخ مرتب کرتا ہے دور کے حوالے سے, اس دور میں کیا ہوا, اس دور میں کیا ہوا. تو مورخ جو ہے وہ جو ہے سے تعلق رکھتا ہے, جو ہونا چاہیے اس سے تعلق نہیں رکھتا. لیکن شاید دونوں کام کرتا ہے. وہ دونوں کام جو مورخ اور فلسفی کرتے ہیں, میں اس کی پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ کس طرح وہ دونوں کام کرتا ہے. مورخ اور فلسفی کرتے ہیں وہ کام شاعر بھی کرتا ہے, لیکن شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو کسی فرد کی روح کی گہرائیوں تک اتار سکتا ہے. اس کی بات مؤثر ہوتی ہے, اثر پذیر ہوتی ہے, اس لیے روح کی گہرائیوں تک اس کی بات اتر سکتی ہے. تو ان علوم کے سورسز میں سڈنی کا خیال ہے کہ شاعری اہم ترین چیز ہے. تو شاعر جو ہے
مورل سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ علم بھی پیش کرتا ہے اور اس کے پاس اسے پیش کرنے کا مؤثر ذریعہ بھی ہے، طریقہ کار بھی ہے، اور اسی وجہ سے اسے فلسفی پر اور تاریخ دان پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ وہ تعلیم دیتا ہے اور تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے اثر پیدا کرنا۔ سڈنی کہتا ہے کہ تعلیم کے لیے اثر ضروری ہے، اور اثر شاعری پیدا کرتی ہے، اور وہ اخلاقی تعلیم مؤثر انداز میں پیش کرتی ہے۔ تو شاعری کی جو اہمیت ہے دیگر علوم و فنون کی نسبت دو حوالوں سے زیادہ ہے، ایک تاثیر کی وجہ سے اور ایک جذبے کی وجہ سے۔ کہ باقی علوم و فنون میں جذبہ مفقود ہوتا ہے، شاعری میں جذبہ بھی ہوتا ہے، تاثیر بھی ہوتی ہے، اور یہ دو ایسے ستون ہیں جس کے ذریعے ہم بہتر طریقے سے تعلیم دے سکتے ہیں۔ پھر شاعری کا کام اور اس کا مقصد نیکی کی تشکیل کرنا ہے، اور یہ نیکی جو ہے یہ تعلیم کا ایک بڑا مقصد ہے۔ تو شاید مؤثر انداز میں چونکہ نیکی کی تشکیل کرتا ہے، اس لیے شاعری بہترین ذریعہ ہے تعلیم پہنچانے کے لیے، نیکی پہنچانے کے لیے۔ تو سڈنی کہتا ہے کہ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ شاعری کو برا کیوں کہا جاتا ہے۔ شاعری میں کوئی ایسی صفت نہیں جس سے نفرت کی جائے، کیونکہ اس کے سامنے اس عہد کا سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ شاعری کی جو مذمت کی جا رہی ہے، ایسے دور میں شاعری کی اہمیت واضح کی جائے اور شاعری پر لگائے گئے الزامات کا جواب دیا جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس سے نفرت کیوں کی جاتی۔ اب وہ جو وجوہات شاعری کی مذمت میں پیش کی گئی ہے، ایک ایک وجہ کو لیتا ہے، اس پہ بحث کرتا ہے اور ایک ایک وجہ کو رد کرتا ہے۔ مثلا صفحہ نمبر 253 پر وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 253 کے آغاز میں لکھتا ہے کہ ان اسباب اور مثالوں سے یہ بات واضح ہے کہ دلکشی کی سطح پر شاعر دوسرے فنون کے مقابلے میں ذہن کو زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جیسے نیکی تمام علوم کا سب سے اہم مقصد شاعری کو نیکی سے منسوب کرنا وہ اس دور کی مجبوری ہے۔ بعد میں اس پر بڑی بحث ہوئی کہ شاعری کا کام صرف اور صرف لائی کو پیش کرنا نہیں ہے، نیکی کو پیش کرنا نہیں ہے۔ شاعر کو انسان کو پیش کرتا ہے، انسان کی جملہ رجحانات کو پیش کرتا ہے۔ پھر بعد میں لوگوں نے یہ بات بھی کی، ایسے مغربی فلاسفرز بھی سامنے آئے جنہوں نے یہ بات کی کہ نیک جذبات سے گھٹیا عادت پیدا کہ اعلیٰ جذبات کا بیان کرنا مذہب اور اخلاقیات کی ذمہ داری ہے، شاعر کی ذمہ داری ہے۔ لیکن سڈنی کے جو تصورات ہیں ہم اسے مخصوص پروسپیکٹو میں دیکھیں کہ اس دور کے کیا مسائل ہیں، کیونکہ اس دور میں مذہب اور اخلاقیات کی بہت اہمیت تھی۔ اس نے اسی روشنی میں شاعری کا جواز پیش جی اگر اس دور میں مذہب اور اخلاقیات کی زیادہ اہمیت ہوگی
اس دور میں دیکھیں نا مذہب اور اخلاقیات کی بہت اہمیت ہے اور شاعری اسے پیش بھی کرتی ہے، لیکن اس دور میں بھی یہ بحث جاری ہے کہ شاعری کا کام صرف یہ نہیں، شاعری انسان کی جملہ تصورات کو پیش کرے، وہ صرف محدود نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے جیسے نیکی تمام علوم کا سب سے اہم مقصد ہے، ویسے ہی شاعری درس و تعلیم دینے اور اس سے متاثر کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ اس لیے تعجب کی بات ہے اسے برا کیوں کہا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں کو اسے برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاعروں کو کوڑے لگانے والے ان عورتوں کی طرح ہیں جو بیمار ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کا مرض کیا ہے۔ ان کے لیے شاعری تکلیف دہ ہے، مگر نہ شاعری کا سبب، نہ اس کا اثر، نہ اس کا مواد اور نہ اس کی صفات ایسی ہے کہ اس سے نفرت کرے۔ ان لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ شاعری ایک بری چیز ہے، ورنہ شاعری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم برا کہہ سکیں۔ یہ بات سدنی کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ شاعری پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ شاعری جھوٹ بولتی ہے، یہ جھوٹ کا بلندہ ہے۔ وہ اس نظریے کی بھی نفی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ شاعری تو امکانات کی دنیا ہے، اس میں جھوٹ اور سچ کا سوال ہو گیا۔ شاعری کا کام صرف نئے امکانات کو واضح کرنا ہے۔ آپ اسی صفحے پہ دیکھیں تو آگے جا کر وہ لکھتا ہے، وہ لوگ جو شاعری پر اعتراض کرتے ہیں بیکار کے لوگ، جن کی بس زبانیں چلتی ہیں، اصل میں وہ مزہ کا خیز ہو جاتے ہیں۔ وہ شاعری کو ایک فضول شے سمجھتے ہیں، وہ شاعری کو جھوٹ کا بلندہ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں شاعر کچھ کہتا ہی نہیں جو وہ جھوٹ کہے، وہ یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں، بلکہ وہ تو تخلیق کرتا ہے، یعنی یہ دکھاتا ہے کہ چیزوں کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے جھوٹ اور سچ کا اس سلسلے میں سوال ہی نہیں، وہ تو امکانات کی بات کرتا ہے، تو اس الزام کو بھی وہ رد کرتا ہے۔ پھر اس دور میں شاعری پر ایک اور الزام یہ تھا کہ شاعری ذہن کو خراب کرتی، شاعری گناہ کو ترغیب دیتی ہے، شاعری پست محبت کو ترغیب دیتی ہے۔ کہتے یہ شاعری کے بارے میں الزام ہے کہ ذہن کو خراب کرتی ہے، گناہ کو ترغیب دیتی ہے، پست محبت کو ترغیب دیتی ہے۔ میری مقصد کیا تھا؟ مذہبی اور اخلاقی مفروضے کی روشنی میں کہ شاعری ہمارے ہیجانی جذبات کو پیش کرتی ہے، شاعری ہماری نفسانی خواہشات کو اکھاڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اس بات کرنے سے کہ شاعری ذہن کو خراب کرتی ہے، گناہ کی ترغیب دیتی ہے، اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ شاعری ذہن کو خراب کرتی ہے، بلکہ یہ نکلتا ہے کہ انسانوں کے ذہن نے شاعری کو خراب کیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی شاعری کر رہے ہیں، یہ ان کے ذہن کی پیداوار ہے۔ اگر ہمارے ہاں ایک دور میں ریختی کہی گئی اور اسے پیش کیا گیا عورتوں کے جذبات کو مردوں نے پیش کیا، تو جالبی صاحب نے بھی اس کے بارے میں یہی لکھا ہے۔ میں نے جب ہم لکھنؤ پہ بات کر رہے تھے تو جالبی صاحب کا ایک اور بھی نقل کیا تھا کہ یہ عورتوں کے جذبات نہیں ہیں، یہ مرد کے اپنے جذبات ہیں جو وہ پیش کر رہا ہے۔ تو یہاں وہ بھی یہی بات کرتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ ذہن کو خراب کرتا ہے شاعر، اور گناہ کی آزادی اور پست محبت کی ترغیب دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شاعروں کی کتابوں کے اکثر حصے محبت کی نہیں بلکہ عیاشی، خود بینی اور خرافات سے بھرے پڑے ہیں، مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ شاعری ذہن کو خراب کرتی ہے، کیونکہ ایسی شاعری بھی موجود ہے جو ذہن کو خراب نہیں کرتی، بلکہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانوں کے ذہن نے شاعری کو خراب کر دیا ہے۔ میں انکار نہیں کرتا کہ انسانی ذہن شاعری کو خراب کر کے محض خواب دیکھنے کی طرف لگاتا ہے۔ یعنی ایک اور اعتراض یہ بھی ہے شاعری پر کہ انسانوں کو حقیقی دنیا سے دور کر دیتی ہے
اور انسان کو خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں لے جاتی ہے۔ شاعری کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے شاعری بے عمل بناتی ہے۔ تو اس کا جواب آگے جا کر اس نے یہ دیا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانوں کے ذہن نے شاعری کو خراب کیا۔ میں انکار نہیں کرتا کہ انسانی ذہن شاعری کو خراب کر کے محض خواب دیکھنے کی طرف لگاتا ہے، اس طرح لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے۔ پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ شاعری کے عام ہونے سے پہلے ہماری ساری قوم عمل میں مصروف تھی، اور شاعری کی مقبولیت کے بعد عمل کی بجائے تخیل میں گرفتار ہو کر رہ گئی۔ مگر یہ غلط ہے، کوئی دور ایسا بھی نہیں گزرا کہ قوم بغیر شاعری کے رہی ہو، مگر یہ تو ایسے استدلال ہیں جو صرف شاعری ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام علوم کے خلاف بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں اس نے یہ بات کی ہے کہ دنیا کا کوئی دور ایسا نہیں ہے جب شاعری نہ ہو، اور دنیا میں تمام ادوار میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ عمل سے محروم ہوں۔ کچھ ادوار میں لوگ عمل سے محروم ہوتے ہیں، عمل کی قوت سے محروم ہوتے ہیں، اور کچھ ادوار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ عمل کی قوت سے محروم نہیں ہوتے، عمل کرتے۔ تو اگر شاعری بے عمل بناتی، اور شاعری بڑی مؤثر چیز اگر بے عمل بناتی تو پھر ہر دور کے لوگ بے عمل۔ تو گویا شاعری انسان کو صرف خواب نہیں دکھاتی، بے عمل نہیں دکھاتی، عمل کی ترتیب کرتی ہے۔ شاعری میں ایسے بڑے انقلاب ہوتے ہیں، خود ہماری شاعری میں بے شمار شاعر ایسے ہیں۔ اختر شیرازی اگر ہمیں خواب کی طرف لے کر جاتا ہے، خواب و خیال کی دنیا کی بات کرتا ہے، ایک یوٹوپیا کی بات کرتا ہے، اور اختر شیرازی کو لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ وہ صرف خوابوں کا شاعر ہے، وہ خوابوں کو پیش کرتا ہے، ہمیں تخیل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن اختر شیرازی کی شاعری میں اتنی زیادہ نظمیں ایسی ہیں جو آپ کو عمل کا درس دیں۔ اگر آپ اختر شیرازی کی شاعری کو صرف نقادوں کے ذریعے نہ پڑھیں، اختر شیرازی کی کلیات کے ذریعے پڑھیں، کیونکہ بعض اوقات یہ نقاد بھی بڑے خراب ہیں۔ اسی لیے ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ یہ جو تنقید ہوتی ہے وہ کبھی تحقیق سے زیادہ مضر ہوتی ہے۔ حسن عسکری نے کہا تھا یہ تنقید نقاد کبھی کبھی شاعروں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نقاد تعریف کر رہے ہیں کہ یہ شاعر بن گئی ایسی۔ اس پر شاعر پہ اس کا برا اثر نہیں پڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے جب میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں تو پھر مجھے اور کچھ کرنے کی اور سوچنے کی کیا ضرورت؟ تو اس سے شاعری بھی محدود ہو جاتی ہے نقاد کی وجہ سے۔ تو ہمارے بعض ناقدین نے اختر شیرازی کو صرف اور صرف تخیل اور خوابوں کا شاعر قرار دیا۔ میں نے اختر شیرازی کی شاعری میں ایسی بے شمار مثالیں دیکھی، ایسی بے شمار نظریں دیکھی جو آزادی کی بات ہے۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے اختر شیرازی کی، میرا ننھا جواں۔ اس ننھا جواں ہوگا، اس نے بتایا ہے کہ جس طرح باپ آزادی کے لیے کٹ مارا تھا یہ بھی مرے۔ پھر افغانستان کی تیسری جنگ جو 1929 میں ہوئی تھی، جس میں ایک طرف بچہ سکتا تھے جو انگریزوں کے بنائے ہوئے حکمران تھے، اور دوسری طرف امان اللہ خان، ولی داد خان، یہ لوگ تھے جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو اختر شیرازی نے ان لوگوں کی نمائندگی کی جو لوگ افغانستان کی تیسری جنگ میں بچہ سکتا کے خلاف لڑ رہے تھے۔ بڑی یادگار نظمیں اختر شیرازی نے لکھی ہیں، اس کی بڑی خوبصورت نظم ہے کہ آشیانہ موت مرنا ہو تو چلتن دھار چل۔ پھر اس کی ایک نظم ہے افکار پشتو، اس کی ایک نظم ہے فتح کابل فارسی میں، جس میں کابل کی فتح کو اس نے جشن منایا۔ تو بہت سی نظمیں اختر شیرازی کی ایسی، ہمارے یہاں بے شمار شاعر ایسے جو آپ کو خوابوں سے بھی نکالتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ الزام بھی غلط ہے۔ پھر یہ الزامات کے جواب وہ دے دیتا ہے۔ پھر آتے ہیں شاعری میں وہ الزامات جو لوگوں نے لگائے، اور شاعری پر الزامات لگاتے ہوئے انہوں نے سب سے زیادہ جس شخص کا ذکر کیا وہ افلاطون، کیونکہ افلاطون نے سب سے پہلے شاعری پر اعتراضات کیے۔ اب
سڈنی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شاعری کی حمایت چاہتا، شاعری کا جواز پیش کرتا، لیکن دوسری طرف وہ کلاسیکی دور کے جو محترم نام ہے ان سے بہت متاثر، افلاطون اور ارسطو سے بہت متاثر، لہذا شاعری پر ان کے اعتراضات کا جائزہ لیتے ہوئے جب وہ بحث کرتا تو اس کی محبت ظاہر ہو جاتی ہے افلاطون سے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ افلاطون کے یہ جتنے بھی نظریات ہیں شاعری کے حوالے سے، ان نظریات پر بحث کرتے ہوئے افلاطون کو بھی بچانے کی کوشش کرتا اور شاعری کی حمایت کی کرتا، اور جہاں جہاں ایسا ہوا کہ وہ پورے طور پر بچا نہیں سکا تو وہاں وہ قربانی دیتا ہے اور فلسفی کے مقابلے میں شاعر کو کی اہمیت واضح کرتا ہے۔ مثلا افلاطون کا افلاطون کا ذکر بڑے احترام سے کرتا ہے کہ اس نے بہت سے اعتراضات کیے ہیں شاعری پر، اور شاعر کو اپنی جمہوری ریاست سے نکالنے کی بات کی۔ سب سے پہلی بات افلاطون نے کی کہ اس کی جو مثالی ریاست ہے اس سے تمام لوگوں کو نکالنے کی بات کی جو معاشرے کے لیے ناکار ہے، جو معاشرے میں کوئی اچھی اقدار کی تشکیل نہیں کرتی، اور یہ مفروضہ افلاطون نے ایک پرانے دور سے بھی لیا تھا، شاید وہ کوئی بت ہو، لیکن اس دور کے بارے میں تاریخ فلسفہ یونان میں لکھا ہے کہ ایک ایسا دور بھی آیا تھا جب جو اپاہج لوگ تھے، لنگے لنگڑے لوڑے لوگ تھے، جو کام کے لوگ نہیں تھے، انہیں پہاڑ چوٹ میں لے جا کر نیچے پھینک دیا جاتا۔ تو شاید یہ کوئی بت ہو یا کوئی اور وجہ ہو اس کو ضیافت سے بھی بس جان سکے۔ تو پھر افلاطون نے جمہوری ریاست سے شاعر کو نکالا تو وہ اس کا جواب دیتا، اور جہاں جہاں اس سے جواب نہیں بن پڑتا تو وہ ان فلسفیوں پر اعتراض کرتا ہے جو شاعری کو برا سمجھتے ہیں، یعنی جہاں مسئلہ آ جائے وہاں اس کی محبت شاعروں کے ساتھ ہے، افلاطون کو بھی وہاں نظر انداز کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں صفحہ نمبر 253 کا جو آخری پیراگراف ہے، اس سے یہ بحث شروع کی، مگر اس وقت میرے ذہن پر بوجھ بڑھ جاتا ہے جب اس سلسلے میں لوگ افلاطون کا نام لیتے ہیں، اور میری نگاہ میں جس کی بڑی محبت ہے۔ افلاطون تمام فلسفیوں میں سب سے زیادہ شاعر ہے، لیکن اگر اس نے اس سرچشمے کو گندا کہا ہے جس سے شاعری کا چشمہ پھوٹا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کن اسباب کی بنا پر ایسا کیا ہے۔ گندا کہا ہے جس سے شاعری کا سرچشمہ پھوٹا ہے، یعنی افلاطون نے خود شاعری سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ پہلا سبب تو یہ ہو سکتا ہے کہ فلسفی ہونے کی وجہ سے وہ شاعروں کا ازلی دشمن تھا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ افلاطون نے جہاں شاعروں پر اعتراض کیے ہیں وہاں فلسفیوں کو بھی نہیں چھوڑا، جیسا کہ اس کے مکالمات سے ساتھ۔ پھر یہاں یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس نے کس جمہوریہ سے شاعروں کو بدل کر دیا، اس جمہوریہ سے جہاں اس نے عورتوں کو بھی وہاں بتا دیا تھا، اس لیے اسے دیش نکالا نہیں کہا جا سکتا کہ شاعر نسائیت پیدا کرتے ہیں۔ یہ جواز کے شاعر چونکہ نسائیت پیدا کرتے ہیں اور وہ وہاں عورتوں کو ایک اہم مقام دیتا ہے، اس لیے شاعر کو وہ ریاست سے نہیں نکالتا، شاعر تو وہاں موجود ہے کیونکہ وہاں آدمی جس عورت کو چاہے حاصل کر سکتا ہے اس مثالی ریاست میں، مگر یہ جواز یہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ شاعر نسائیت پیدا کرتے ہیں، اور افلاطون جو ہے اپنی ریاست میں عورتوں کو ایک بلند مقام دیتا، اس لیے وہ شاعر کو نہیں نکالتا۔
تو جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے جواز نہیں بن پڑتا وہاں ہم کیا کہتے ہیں مگر میں فلسفے کی عزت کرتا ہوں اور ان لوگوں کی بھی جنہوں نے اس علم کی پرورش کی، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اس علم کو غلط استعمال کر کے شاعری کو برا رکھے ہیں۔ تو افلاطون کے اعتراضات کا جواب وہ دیتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ افلاطون کا اعتراض جو ہے وہ صرف شاعری پر نہیں ہے، شاعری کے غلط استعمال پر۔ افلاطون کا اعتراض شاعری پر نہیں ہے، شاعری کے غلط استعمال پر ہے، اور وہ استعمال کیا ہے کہ شاعر دیوتاؤں کے سطحی قصے گھڑتے ہیں، اس سے انہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اس پر اعتراض کیا کہ وہ دیوتاؤں کی فرضی قصے گھڑتے ہیں، پرہیز کرنا چاہیے۔ سر ہر چیز میں اچھائی برائی ہوتی ہے سر، اور اگر شاعر میں اچھائی برائی تو سر یہ دونوں کو قبول کیوں نہیں کرتے سر؟ ہر دور کے اپنے مباحث ہوتے ہیں، ہر دور میں جو مباحث ہوتے ہیں نقاد ان مباحث کو لیتا ہے۔ جو دور ہوتا ہے نا، ہر چیز کو دور کے حوالے سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ آج آپ اقبال پر اعتراض کریں، ٹھیک ہے نا، اقبال پر اعتراض کریں جیسے بعض لوگ اقبال پہ کرتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ شاعری کی مثال دیتا ہے، ٹھیک ہے، اقبال خون خواری کی تعلیم دیتا ہے، اقبال طاقت کی بات کرتا ہے۔ اقبال کے جو مخالفین ہیں وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ ایک شدت پسندی کی بات کرتا ہے۔ تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اقبال کو کبھی بھی اس کے دور سے ہٹا کر نہ دیکھیں۔ اقبال کا دور کیا تھا کہ اسلام مخالف قوتیں جو تھی وہ پاورفل تھی، اور ہر جگہ مسلمانوں جیسا آج ہے ذلیل کیا جا رہا تھا، ان کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ ایک ایسے دور میں اقبال کے پاس کیا راستہ تھا کہ وہ لوگوں کو صرف یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ امن کا ثبوت دیں اور جو کچھ ہو رہا ہے اس پر خاموشی اختیار۔ اس نے طاقت کا نظریہ تو پیش کر دیا، تو اقبال کا جو طاقت کا نظریہ ہے اس کو اپنے دور کے حوالے سے کیا ہے۔ تو سڈنی کے جو مسائل ہیں وہ اس کے دور کے مسائل ہیں جس پر وہ بحث کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہاں سڈنی جو ہے افلاطون کی بجائے شاعروں کی حمایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ افلاطون تو یہ کہتا ہے کہ سطحی قصے کرتے ہیں، اس کے خیال میں شعراء جو ہیں انہوں نے جب دیوتاؤں کے جو سطحی قصے گھڑے ہیں تو اس کے ذریعے انہوں نے اصل میں ان خیالات کا مذاق اڑایا ہے جو توہم پرستانہ خیالات تھے۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ دیوتاؤں سے منسوب کر دی گئی لوگوں نے۔ تو شاعری تو اصل میں اس کی اصلاح کر رہی ہے، ان توہم پرستانہ خیالات کی اصلاح کر رہی ہے جو دیوتاؤں سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو شاعری نے فلسفیوں سے بہتر کام کیا جو دیوتاؤں کے منکر تھے، جنہوں نے انکار کیا، اور اس دور میں مذہب کی اصلاح کرنے کی کوشش کی کہ دیوتاؤں سے اس قسم کی چیزیں منسوب نہ کی جائیں۔ تو افلاطون اس لحاظ سے شاعروں کو اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں تو بہت اہم پیراگراف ہے جو سڈنی نے اس کتاب کے آخر میں سینٹ پال کا حوالہ دیا۔ سینٹ پال نے کہا، اور یہ بات شاعروں کے حق میں ہے، کہ شاعر دو قسم کے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک پیغمبر ہوتا ہے جو فلسفے کو غلط راہ پر چلنے سے روکتا ہے۔ اس طرح افلاطون شاعری پر نہیں بلکہ اس کے غلط استعمال پر اعتراض کرتا ہے۔ افلاطون نے یہ غلطی نکالی کہ اس کے دور کے شاعر دیوتاؤں کے بارے میں غلط رائے اور تاثر دیتے ہیں، پاک ذات دیوتاؤں کے سطحی قصے کرتے ہیں، اور اسی لیے کہا کہ جوانوں کو ان سے حذر کرنا چاہیے۔ یہاں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، مگر اتنا کہنا کافی ہے کہ اس وقت کے مذہب میں لاتعداد دیوتا تھے،
ان کے خلاف خود فلسفی بھی تھے. شاعر نے توہم پرستانہ پرستش کا مذاق اڑایا اور اس طرح ان فلسفیوں سے بہتر کام کیا جو دیوتاؤں کے بالکل منکر تھے. دیوتاؤں کے بالکل منکر تھے. افلاطون کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کا مکالمہ ای پڑھنا چاہیے جس میں وہ شاعروں کو اعلیٰ اور صحیح آسمانی مقام دیتا ہے. یعنی افلاطون نے صرف شاعروں کو مذمت نہیں کی، اسے اعلیٰ مقام دے دیا. اس لیے افلاطون خرابی کے خلاف اور اچھائی کا حامی ہونے کی وجہ سے ہمارا متعلق نہیں بلکہ مربی ہے. اس لیے یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ شاعری کے وہ طرزین جو افلاطون کو غلط سمجھتے ہیں اور شعر کی چھال پہن کر گدے کسی آواز شاعری کے خلاف لکھتے ہیں، ان کو غلط ثابت کرنے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ ہم افلاطون کی تعریف کریں کیونکہ وہ شاعری سے وہ صفت وابستہ کرتا ہے جسے وہ آسمانی طاقت کا الہام ہے. تو شاعری پر جو اعتراضات تھے اپنے دور کے، ان کا جواب دیا ہے. سڈنی نے اس یہ مضمون ہم نے تفصیل سے اس لیے پڑھا کہ نشاط الثانیہ کے تصورات کو، اس دور کے مباحث کو ایک بہتر انداز میں پیش کرتا ہے. اس کے ذریعے ہم اس دور کے مباحث کو سمجھتے ہیں. اس سے نشاط الثانیہ کے حوالے سے ہماری جو بحث تھی وہ مکمل ہو چکی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی